پاکستان کی عالمی تنہائی کا پروپیگنڈا کرنے والے ناکام ہو گئے۔ آج پاکستان تنہا ہے یا پروپیگنڈا کرنے والے خود تنہا ہو گئے؟ حکومت و فوج پہلی بار ایک پیج پر، ہنگامہ خیز کالم نگار ایس اے زاہد اپنے کالم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملکی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے سیاسی اور معاشی استحکام نہایت ضروری ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ سیاسی اور معاشی استحکام ہی ترقی کی ضمانت ہے۔ اختلافات حکومت سے ہوں تو یہ جمہوریت کا حسن کہلاتا ہے، لیکن کوئی محب وطن یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ذاتی خواہشات اور مفادات کے لیے ملک کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے۔ کسی بھی مہذب معاشرے اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے خواہش مند اپنے ملک کی معاشی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان کو سیاسی و معاشی استحکام اور ریاستی اداروں کو مزید مضبوط بنانے کی اشد ضرورت ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت اور آرمی چیف بما اپنے ساتھیوں کے کوشاں ہیں، جس کا واضح ثبوت SIFC کا قیام ہے۔ فوج کی معاونت سے چلنے والے اس کامیاب ادارے کے قیام کا سہرا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے سر ہے۔ اس ادارے نے مختصر وقت میں ملک کی اقتصادی ترقی میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، ماضی میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کالم نگار کے مطابق حکومت کی انتھک کوششوں سے ایک ہی سال میں ملک نے اقتصادی ترقی کی وہ منازل طے کی ہیں کہ مخالفین بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عرصے میں عوام کو زبردست مہنگائی برداشت کرنی پڑی، اور حکومت کی معیشت کو مستحکم کرنے کی شب و روز کوششوں میں عوام کا یہ حصہ بھی شامل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ حکومت، فوج اور عوام نے مل کر ملک کو اس تلتل سے نکالا جس میں کچھ لوگوں نے ملک کو دھکیل دیا تھا، اور وہ لوگ پھر کنارے پر بیٹھ کر تالیاں بجاتے رہے اور ملک کے دیوالیہ ہونے کا وقت بھی بتاتے رہے۔ یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے، بلکہ ملک کو بچانے والوں کی کوششیں سبوتاژ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں اور فائنانس اداروں کو خطوط بھی لکھتے رہے۔ ایسے لوگوں نے عوام اور فوج کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی بھی متعدد مضمون کوششیں کی، لیکن اللہ رحیم و کریم کے فیصلے حکمت اور لوگوں کی نیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس لیے مخالفین کو ہر ایسی مضمون کوشش میں منہ کی کھانی پڑی۔ ایسے زاہد نے PTI ابانی عمران خان کا نام لیے بغیر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آج پاکستان معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان کی عالمی تنہائی کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے دیکھ لیں کہ آج پاکستان تنہا ہے یا وہ خود تنہا ہو گئے ہیں۔ آج پاکستان پر دوست ممالک کے علاوہ وہ ممالک بھی اعتماد کر رہے ہیں اور سرمایہ کاری اور تجارت کے معاہدے کر رہے ہیں جو ماضی قریب میں دوسرے ملکوں کو ترجیح دیتے تھے۔ کئی ممالک کے صدور وزرائے اعظم، وزراء اور کاروباری وفود نے پاکستان کے دورے کیے اور متعدد معاہدے بھی ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری اور آرمی چیف بھی مختلف ممالک کے سربراہان کی دعوت پر ان ممالک کے دوروں پر گئے اور وہاں بھی اہم معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ حال ہی میں صدر مملکت آصف علی زرداری چین کا 5 روزہ دورہ کر کے آئے ہیں اور وہاں مختلف اہم معاہدے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ نے بھی کامیاب اور صبر آور دورے کیے۔ واضح رہے کہ ایسے بیرونی دورے سیر سپاٹے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ذریعے ملکوں کے درمیان معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ کالم نگار کے بقول حکومت، فوج اور عوام پہلی بار ایک پیج پر ہے۔ مخالفین کی تمام مذموم اور ناکام کوششوں کے نتائج ان کی توقعات کے برعکس نکلتے آ رہے ہیں۔ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوششوں کا نتیجہ بھی الٹا ہی نکلا۔ فوج اور عوام کے درمیان جو دوری پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں وہ عوام کو سمجھ آ گئیں اور دوست دشمن کی پہچان ہو گئی۔ آج عوام کے دلوں میں پاک افواج کے لیے محبت اور احترام کا جو جذبہ ہے، شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو۔ اسی طرح پاک افواج بھی ملک و قوم کی حفاظت اور فلاح کے کاموں میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پیش ہے۔ حکومت اور فوج تمام مخالفانہ جھوٹے پروپیگنڈوں اور مخالفین کی مذموم و ناکام کوششوں کے باوجود ملک کی معاشی ترقی کے لیے اپنی کوششوں میں دن رات مصروف ہیں۔ ایسے زاہد کالم کے آخری حصے میں لکھتے ہیں کہ PTI کی سیاست ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی سے جوڑ نہیں کھاتی۔ ان کی سیاست کا محور ایک ہی شخص کی رہائی ہے اور پارٹی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ بالفاظ دیگر ان کی سیاست کا یہ محور اور مرکزی خیال ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی سے بالاتر ہے۔ ایک طرف وہ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، پارلیمنٹ میں شور و غاغا کرتے ہیں، اور دوسری طرف سڑکوں پر بچے کچے کارکنوں کو مزید خار کرتے ہیں۔ ثوابی کے جلسے کے لیے کسی رہنما نے کوئی معقول چندہ نہیں دیا۔ کارکن اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ ان کے گھر والوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ جو 9 مئی اور 26 نومبر کو نکلے تھے وہ ابھی تک گھروں کو واپس نہیں جا سکے، جبکہ پارٹی رہنما آزادی کے ساتھ ملک بھر میں گھومتے پھرتے اور روزانہ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کارکنان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کو کسی مفادات کے لیے قربانی کا بکرا بنا کر ان کا مستقبل تباہ کیا جاتا ہے، جبکہ ان کو اس بات کا بھی ادراک ہو گیا کہ ملک اور ریاستی اداروں کے خلاف نکلنا نہ تو کسی طرح جائز ہے، نہ یہ کارکنان کے مفاد میں ہے۔ کارکن کسی بھی پارٹی کے ہوں، وہ اسی ملک کے شہری ہیں۔ نوجوانوں کو وقتی طور پر تو ورگلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی عقل و شعور رکھتے ہیں، گھاس تو نہیں کھاتے۔